سالنگ پوائنٹ کی علی اجمل جامع دنیا ویلاگز میں نعرہ مستانہ کی نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بڑی معافی، آج خاکسار دا گلا بہت خراب ہے، اس کے باوجود کوشش ہوگی آپ سے بات کی جا سکے۔ جو آرمی چیف ہیں سپہ سالار جناب عاصم منیر، وہ اور جناب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، یہ دونوں مسلسل اب ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ آرمی چیف کی ہفتہ اور اتوار دونوں دن مسلسل کراچی اور پنجاب بھر کے تاجروں سے لاہور میں تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں کیا بات ہوئی تاجران سے، کچھ اندر کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی مختلف افراد سے مل رہے ہیں۔ آج انہوں نے بین الاقوامی جو ادارے ہیں صحافت سے وابستہ، ان کے جو نمائندگان ہیں راجدھانی میں یعنی کیپٹل میں اسلام آباد میں، ان سے ملاقات کی۔ مورلیس سیم ہی بات کر رہے ہیں دونوں ذمہ داران۔ تو چیف کے ساتھ ملاقات میں تاجران نے کیا بات کی اور چیف انہیں کیا کہہ رہے تھے۔ ہمارے یہاں ایک تو یہ بڑی فرینکلی سی بات ہے کہ جو بھی نئی قیادت آتی ہے وہ تاجروں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتی ہے۔ میں یہاں آج باجوہ صاحب کا پہلے ذکر خیر کرنا چاہوں گا، وہ اس لیے کہ جو مجھے فرق نظر آیا، باقی فرق تو وقت ثابت کرے گا۔ حضرت باجوہ صاحب جو تھے وہ طویل نشستیں کیا کرتے تھے، میں ایک سے زائد بار باقی صحافی بھی رپورٹ کر چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا گفتگو کرنے میں، بہت لمبی لمبی گفتگو وہ کر لیا کرتے تھے، مکالمہ بہت لمبا ان کا ہوتا تھا۔ ان کے ہاں ان کی گفتگو، ان کا مکالمہ طویل ہوتا تھا، اور جو شرکاء ہوتے تھے ان کو ذرا اتنا زیادہ ٹائم نہیں مل پاتا تھا، کیونکہ ہی آلویز ہیڈ ٹو سے الاٹ۔ سمجھ رہے میری گل؟ تو یہاں ایک فرق یہ نظر آیا، جو کراچی کے بھی کوئی 60-70 تاجر ملے ہوں گے جناب آرمی چیف سے، ان کے ساتھ شمشاد اختر صاحبہ بھی تھیں جو نگران وزیر خارجہ ہیں، وزیر خزانہ ہیں، اور یہاں لاہور میں جو ملاقات ہوئی، یہاں پنجاب بھر کے جو تاجر ہیں چیمبرز کے صدور وہ بھی، اور معروف جو صنعت کار ہیں وہ بھی موجود تھے۔ یہاں جناب محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ وہ بھی موجود تھے۔ تو فرق یہ ہے، جو باجوہ صاحب کا ذکر خیر ہوا، کہ جو لوگ ملے ان میں سے 3-4 سے میری آج ملاقات ہوئی لاہور میں۔ کراچی والوں میں سے 1-2 سے فون پہ بات ہوئی۔ تو فرق یہ معلوم ہوا پہلا کہ ان لائک باجوہ صاحب جو کہ لمبی گفتگو کرتے سن، یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں یہ ایک ٹو دی پوائنٹ بات کر رہے تھے اور سن زیادہ رہے تھے۔ کچھ شرکاء نے مجھے بتایا کہ وہ تو باقاعدہ فردن جو شخص گفتگو کر رہا تھا اس کے نوٹس لے رہے تھے۔ ہر ایک کو موقع دیا گیا بات کرنے کا کہ معیشت کیسے سنبھالی جا سکتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ میک شور کیا گیا کہ جب نشستیں ختم ہو جائیں تو ان کے سٹاف نے ان تمام لوگ جو ملاقات میں شامل تھے ان کو کہا کہ آپ ایک صفحہ لکھ کے مزید تجاویز ان رائٹنگ بھی ہمیں دے دیں۔ وہ بھی اس کا اہتمام بھی کیا گیا۔ باجوہ صاحب سے مجھے پھر یاد آ گیا، ایک جملہ میرا آج کوٹ ہو رہا تھا، ایک ملاقات تھی ان کے ساتھ بڑی طویل، جہاں میرا ان کے ساتھ ذاتی مکالمہ ایک ایشو کے اوپر بڑا لمبا ہو گیا۔ خیر اس کو یہ محل نہیں ہے اس کے میں حوالہ دوں، لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے تو اکانومی پہ اتنا کام کر لیا ہے، اتنا پڑھ لیا ہے کہ سمجھو میں نے اکانومی میں پی ایچ ڈی کر لی ہے۔ تو ان کی اکانومی کی پی ایچ ڈی نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے، لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ یہاں یہ سن بھی رہے ہیں، تجاویز بھی لے رہے ہیں اور کچھ حوصلہ بھی دے رہے ہیں۔ باقی اللہ خیر کرے، کیونکہ آبویسلی اگر میرے وطن میں سیاسی معاشی عدم استحکام ہوگا تو بحیثیت صحافی بھی، بحیثیت شہری بھی مجھے کنسرن ہوگی، اور اگر کوئی تھوڑی بہت مثبت بات آتی ہے تو اسے رپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ جناب ان ملاقاتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ سعودی عرب سے اور یو اے ای سے 25 ایچ وہ آ رہی، اور یہی بات آج نگران وزیر اعظم نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو ان کی ملاقات ہوئی اس کی تصدیق کی، اور بتایا ٹائم فریم بتایا کہ یہ 2 سے 3 سال میں سرمایہ کاری ہوگی مختلف اقساط میں۔ خوش آئند ہے۔ یہ بھی بتایا گیا جو تاجروں سے ملاقات ہوئی سپہ سالار کی، اس میں ایک تاثر یہ بھی ابھرا کہ ابھی قطر اور کویت اور دیگر جو گلف سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے، وہاں سے بھی سرمایہ کاری آ سکتی ہے۔ تو اس لیے جو عسکری قیادت ہے وہ کچھ ہوپفل ہے۔ ساتھ آپ کو پتہ ہے وہ زرعی انقلاب، گرین ریولوشن انیشیٹو جو لیے جا رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں، ابھی تک اس کے اثرات نظر تو نہیں آئے لیکن وقت لگے گا۔ تو یہ امید دلائی گئی۔
4 چیزیں میں آپ کو رپورٹ کرنا چاہوں گا آج کہ یہ بحالی کا جو پلان ڈسکس ہو رہا ہے اس میں ہے کیا. انہوں نے تاجروں سے جو گفتگو کی اس میں کہا کہ جو ایس آئی ایف سی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اسے بڑا خود مختار کیا گیا اور اس کے معاملات کو اس طرح سے عدالتوں میں نہیں لے جایا جا سکے گا. تو اس کے چھایا چھتر کے نیچے 4 مزید ٹاسک فورسز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. یہ سننے والی بات ہے. اسمگلنگ سب سے بڑی ٹینشن رہی ہے. ماضی میں بھی ہر حکومت نے کہا اسمگلنگ، لیکن کوئی اس پہ قابو نہیں پا سکا. اب آپشن نہیں ہے ریاست کے پاس اس پر قابو پانے کے علاوہ، اور جب اس پہ قابو پانا ہوگا تو ریاست نو اپنے گھر بھی چاتی مارنی ہوگی، اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرنی ہوگی. میری گل سمجھ رہے تسی؟ دوسرا جو کرنسی کو درپیش مسائل ہیں، جو امبیلنس ہے ڈالر کے اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں، اس کی بھی اسمگلنگ ہے. ایک دوسری ٹاسک فورس پہ بنے گی. تیسری ایف بی آر، کہ سارا جرمانہ تسی مینوں بل دی صورت پا دینا تاکہ وہ ٹیکس لے لیے الیکٹریسٹی کے بل پہ، ٹیکس نیٹ نہیں بڑھانا. تو ایف بی آر کی جو مسائل ہیں اور اس کا جو دائرہ کار ہے اسے وسیع کرنے کے لیے بھی ٹاسک فورس بنے گی. چوتھی شاید جس کے لیے میں مخاطب آپ سے ہوں، آپ کی موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت یہ سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو معاملات ہو رہے ہیں، جو افراتفری، بدامنی یا منفیت پھیلائی جا رہی ہے یا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کا حل بھی ایک ٹاسک فورس کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی جائے گی. ممکن ہوگا نہیں، یہ بات کی بات ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی سرکار اور ریاست ایک ٹاسک فورس لے کے آ رہی ہے. اس لیے یہ بھی خبر میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں. اور ایک اور اہم بات اس ملاقات میں یہ ہے کہ میں نے شرکاء میں سے 2 سے پوچھا کہ کتنی طویل ملاقات ہوئی. بتایا گیا کہ جو کراچی کی تھی وہ تو 4.5-5 گھنٹے طویل ہو گئی، جو لاہور کی تھی یہ بھی 3.5-4 گھنٹے طویل ہوئی. اس ملاقات میں معیشت کیسے سنورے گی اور دوست ممالک کیا کر رہے ہیں اور تاجروں کو کیسے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی آ کے انویسٹمنٹ کریں. اس کے علاوہ کچھ سیاسی معاملات پہ ہلکی پھلکی بات ہے. کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی شخص کا ذکر نہیں ہوا، ہلکی پھلکی بات ہوئی. تو شرکاء میں سے ایک نے یہ کہا کہ تاثر میرا یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے کوئی مثبت یا منفی رائے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک جیسی ہیں، ان سب کو بس پاور چاہیے ہوتی ہے، ان کا مقصد صرف پاور ہے، ان کو باقی سردرد نہیں ہوتی. یہ ایک سیاسی نقطہ بیچ میں نکلا، تاثر بنا. اس کے علاوہ جو آج کاکڑ صاحب ملے نا، اس کی بھی کہانی سن لیں. انہوں نے ایک جملہ کہا، ان کو صحافی نے پوچھا کہ جی آپ کے اوپر یہ تاثر ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے انسٹال کیا، وہ لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی 15-16 دن مجھے کام کرتے ہوئے ہو گئے. ایکسلنٹ ورکنگ ریلیشن شپ ود دی ملٹری لیڈرز ان پاکستان، اور دے آر ناٹ اوور اسٹیپنگ ایون سلائٹلی. معمولی جہا بھی وہ قدم اگے نہیں بڑھا رہے ہیں. کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں اس قدر اچھا تعاون ہے اور وہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر رہے اور کوئی اوور اسٹیپنگ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا بیان تھا، ہم نے رپورٹ کر دیا. ساتھ کاکڑ صاحب نے یہ ہنٹ دیا ہے کہ ری نیگوسیشن آئی پی پی ایس کے معاملے پہ بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ کاکڑ صاحب نے بھی تصدیق کی دوست ممالک سے فنڈز کے آنے کی. تو یہ ہو گئے یہ 2 ایشوز. اب آ جاتے ہیں تیسری اور چوتھی موضوع جو کہ آج سے جڑا ہوا ہے نواز شریف صاحب کے اوپر. میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایک عرصے سے میں کہہ رہا تھا کہ لوگ تاریخ دیتے تھے، ہمیشہ میری اطلاع ہوتی تھی کہ نہیں ابھی نہیں آ رہے. اب اکتوبر کے وسط کی کوئی ذائچہ نکلا ہے. نواز شریف صاحب آبویسلی واپس آئیں گے، نون لیگ کو لیڈ تو ہی کریں گے اگر الیکشن ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے. میں ابھی بھی اپنی خبر پہ، معلومات پہ یا تجزیے پہ قائم ہوں کہ پرہیپس ہی ناٹ بی دی پرائم منسٹر. مشکل ہو جائے گا. جن شرائط پر وہ واپس آنا چاہتے ہیں وہ پوری کرنا مشکل ہو جائیں گی، اور ان کی پوری کرنے کی آڑ میں تعلقات میں دراڑ آ سکتی ہے. تو لہٰذا کیمپین کو لیڈ کر کے ایک معزز اور بزرگ قائد کے طور پر کسی اور رول میں شاید آپ انہیں دیکھ سکیں. میں ابھی تک ناقص معلومات کی بنیاد پہ نہیں سمجھ پا رہا کہ کیسے وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. نون لیگ تو یہ کہتی ہے جس بنیں گی ان کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے مشکل ہے. ہی ناٹ پروبیبلی ناٹ بی دی پرائم منسٹر. یہ تھی چوتھی خبر.
اور پانچویں بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی وہ یہ کہ سٹیل مل پی آئی اے اور دیگر کی نجکاری کے اوپر بھی سنجیدگی سے ریاست نے فیصلہ کر لی ہے کہ اس پر بھی ہم بات کر لیں اور اس کو عملی جامہ پہنا دیں. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ سر، یہ رپورٹ میں نے کر دیا لیکن فرق تب پڑے گا جب اس کے عملی طور پر شواہد آئیں گے. سیاسی اور عسکری قیادت جب ایک پیج پر ہو اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اعتماد بحال ہوا ہو تو وہی یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے. اور آخری جملہ میرا یہ کہ یہ سب کچھ اس پہ عمل کرنا اور اس سے نتائج برآمد کرانا اس لیے زیادہ مشکل ہیں کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہو. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا جتنے بھی پلانز ہیں یا خواب ہیں یا پلیجز ہیں وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو جائیں تو ان کی مینیفیسٹیشن اس طرح سے نہیں ہوتی. تو اللہ کرے سیاسی استحکام بھی ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.